أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا الا ابلیس تو ان سب نے بات مان کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی اس نے حکم عدولی کی اپنے رب کی. ففسق عن امر ربی اس نے اعراض کیا اپنے رب کے حکم سے. ففسق عن امر ربی اس نے فسق کیا گناہ کیا اپنے رب کے حکم سے. افتتخذون کیا اب تم بناتے ہو اس شیطان کو وذریتہ ابلیس کو وذریتہ اور اس ابلیس کی اولادوں کو اولیاء دوست من دونی میرے علاوہ وہم لکم عدو اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا گنہگاروں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا آسمان کے بنانے کے وقت والارض اور زمین کے بنانے کے وقت ولا خلق انفسہم اور نہ ہی اس وقت جب ان کو بنا رہا تھا. وما كنت متخذا اور نہ ہی میں بنانے والا ہوں المضلین ان لوگوں کو جو گمراہ ہیں عضداً اپنا دست و بازو اپنا دوست. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ منظر کشی فرما رہے ہیں کہ جب اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر ان سب نے بات مان کر سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ابلیس اور شیطان دراصل ایک صفت کا نام ہے اور بعض اوقات کسی صفت کو کسی کا لقب بھی قرار دے دیا جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ علم والا ہو تو اس کو مولانا کہتے ہیں. کہنے والا یہ کہتا ہے کہ گویا اس کے اندر علم کی صفت ہے لیکن اس کا لقب ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات بلاتے کہتے مولانا. اس طریقے سے شیطان یہ نام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. شیطان صفت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا شیطانیت چڑھ گئی، یہ صفت ہے جس کا اثر کبھی کبھی انسان کی طبیعت اور مزاج میں ظاہر ہو جاتا ہے. نام ہے اس کا ابلیس. لفظ شیاطین قرآن مجید میں 88 دفعہ آیا ہے اور قرآن مجید ہی کی بلاغت ہے کہ لفظ ملائکہ شیطان کے مقابلے میں فرشتے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 88 دفعہ آیا. شیطان اور ملائکہ یعنی فرشتے دونوں کا ذکر قرآن میں تعداد کے حساب سے برابر ہے، یعنی 88 دفعہ دونوں کا تذکرہ ہے. اس کا نام ہے ابلیس اور اس کو شیطان بھی کہتے ہیں لیکن در حقیقت شیطان صفت ہے اور ابلیس اس کا کیا ہے؟ نام ہے. قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان اور کبھی اللہ فرماتے ہیں ابلیس. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی سارے فرشتے ملو اور آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کی مکمل تفصیل پیچھے پاروں کے اندر گزر چکی ہے، یا زیادہ بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن وفاق کے امتحان میں یا آپ کے ششماہی امتحان کے اندر یہ سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ سوال یہاں کا پوچھا جائے اور تفصیل وہاں کی لے لی جائے. تفصیل میں کوئی فرق نہیں ہے.
مثال کے طور پر ایک بات ہے کہ سجدہ کرنا تو شریعت میں منع ہے کسی غیر اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ منع کرنے والی ذات خود اللہ ہے. اب جب وہ خود کہہ رہی ہے تو بات حکم اڑ گیا. جس نے منع کرنا تھا اس نے خود کہہ دیا تو بس حکم اڑ گیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ مکمل طور پر نماز کے سجدے کی طرح نہیں تھا، بلکہ انحنا تھا. انحنا کا مطلب تھوڑا سا ایسے جھکنا، اور یہ انسان بڑوں کے لیے تعظیم کے طور پر بعض اوقات ایسا کر لیتا ہے، علماء کے لیے، اپنے والدین کے لیے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اس قبیل سے تھا کہ جس طریقے سے ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت سجدہ اللہ کو ہے، بیت اللہ تو ہمارا قبلہ ہے. اسی طریقے سے وقتی طور پر اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم تمہارا قبلہ ہے، آدم کو سجدہ کرنا کا مطلب تمہارا سجدہ اللہ ہی کو ہے. لیکن اب غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا محمدی میں جائز نہیں. جب اللہ نے سجدے کے لیے سب سے کہا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اور قرآن نے بتایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. تاریخ جنات کے اندر لکھا ہے کہ جو اچھی مخلوق ہے جنات میں سے اس کو جنات کہتے ہیں، اور جو بیکار اور گندی مخلوق ہے اس کو شیطان کہتے ہیں. گویا شیطان اس صورت کے اندر جنات کی ہی ایک قسم ہوا، بس وہ قسم اچھی نہیں ہے. اچھی قسم جنات کی ہے اور بدترین قسم ان جنات کے اندر ہی، یعنی جو مخلوق بھی آگ سے پیدا ہوئی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جنات اور ایک شیاطین. جنات اچھی ہے اور شیاطین برے ہیں. جس طریقے سے ہم مٹی سے ہوئے ہیں، فرشتے نور سے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے شیاطین اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں. سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا. کیوں؟ دیکھیں 4 عین ہیں، عین جسے کہتے ہیں نا، اور ان 4 عین میں سے ایک ہے عالم، ایک ہے عاشق، ایک ہے عارف اور ایک ہے عابد. شیطان کے اندر یہ 4 عین جمع تھے. شیطان کے اندر یہ 4 عین جمع تھے. شیطان عالم تھا، بالکل علم تو اس کے پاس بہت تھا. اتنا علم تھا کہ معلم الملائکہ کا لقب ملا تھا، کہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا. یہ علم تھا، عالم. اور ایک عین تھا اس کے پاس عابد کا. اس کی عبادت کے چرچے تھے آسمانوں پر، لاکھوں سال اس نے عبادت کی. ایک مخصوص عدد اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ روایات ضعیف ہیں جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں، 8 لاکھ سال فلانا، پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے اتنی عبادت کس نے کی. لیکن ایسی روایتیں میں کوئی حکم نہیں. لیکن اس کے بارے میں اتنا ضرور ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ اس نے آسمان کے اوپر عبادت میں گزارا. اور عارف بھی بہت تھا. عارف کا مطلب اللہ کی معرفت بھی اس کو بہت کمال درجے کی تھی. کیسے؟ کہ اس کو پتا تھا کہ اللہ میرا غصے میں ہے، اللہ کا جو غیظ و غضب عروج کے اوپر ہے، میں نے اللہ کے سامنے محاذرائی کی ہے، اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ گیا ہوں. لیکن اللہ کو پہچانتا ایسے تھا کہ جاتے جاتے بھی اللہ سے دعا مانگ گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا اللہ اگرچہ غصے کے اندر ہے لیکن دعا مانگوں گا تو رد نہیں کرے گا. اتنی معرفت اس شیطان کو اللہ کی تھی. تو جاتے جاتے کیا کہا تھا اس نے کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور اللہ نے اس غصے کے اندر بھی چونکہ شیطان کو معرفت تھی تو یہ دعا بھی اس کی قبول کر لی. یہ 3 عین شیطان کے اندر جمع تھی، لیکن ایک عین کی کمی تھی، اور وہ یہ تھا کہ عاشق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں. اگر عاشق ہوتا نا تو محاذرائی نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا. وہ کہتا بس حکم ہے میرے محبوب کا، ختم، بات ہی ختم. لو كان حبك صادقا لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر کوئی محبت کرنے والا کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اعتراض نہیں کرتا کہ کیوں، کیا، کیسے، کب، کہاں. وہ کہتا ہے بس میرے محبوب کا حکم آ گیا، اب مجھے کرنا ہے. شیطان عاشق نہیں تھا، باقی عارف بھی تھا، عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا. لیکن عاشق اگر ہوتا تو یہ نہیں کرتا. عشق کے اندر بولنا بہت آسان ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، لیکن غلامی رسول میں زندگی قبول ہے یہ نعرہ لگانا مشکل ہے.
بھئی موت تو اس وقت ہوگی جب آپ کی زندگی بنے گی نا. آپ اپنی زندگی غلامی رسول میں گزار لو، اپنا چہرہ نبی جیسا کر لو، اپنے سر کے بال نبی جیسے کر لو، اپنا لباس پوشاک نبی جیسی کر لو، اپنا ظاہری چال چلن، معاشرت، عائلی مسائل، ازدواجی زندگی نبی جیسی کر لو. جب زندگی غلامی رسول میں کٹے گی تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ زندگی بھی اچھی گزرے گی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور موت بھی بڑی بہترین آئے گی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے. لیکن ہم زندگی گزارنے کے لیے غلامی رسول میں تیار نہیں ہیں، صرف محبت کا نعرہ لگانے کو تیار ہیں. اور اگر محبت ہماری سچی ہو تو پھر ہم حضور کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمارا آج دین سے پیچھے ہٹنا، احکام شریعہ سے پیچھے رہ جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دلوں میں محبت صادق نہیں ہے. اگر سچی محبت ہوتی تو حضور کی سنتوں سے ہم دور نہ رہتے. تو شیطان نے انکار کیا اور اللہ فرما رہے کہ اس نے اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جن میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے حکم عدولی کی اپنے رب کے حکم سے. افتتخذون، کیا تم بناتے ہو اس شیطان کو، وذریتہ، اور اس کی نسل کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، وہم لکم عدو، اور حال یہ ہے کہ وہ شیطان اور اس کی نسل تمہارا دشمن ہے. کیا شیطان کی اولاد ہے؟ بعض روایات کے اندر ہے کہ نسل اور ذریت کا مطلب اس کے مددگار ہیں، اس کے چیلے ہیں، اس کے اعانت کرنے والوں کو قرآن نے ذریت سے تعبیر کیا ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے انسانوں کے اندر اولادیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے شیاطین کے اندر بھی اولادیں ہوتی ہیں. چنانچہ کتاب الجمع بین الصحیحین میں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، خبردار، تم اس شخص کی طرح مت بننا جو بازار کے اندر صبح سب سے پہلے جاتا ہے اور شام کو بازار میں سب سے آخر سے نکلتا ہے، کیونکہ شیاطین وہاں اپنے چیلوں اور انڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر انتہائی بے برکتی اور نحوست رہتی ہے. تو یہاں پر چونکہ حدیث میں اس کی اولاد کا تذکرہ ہے صراحتاً، تو اس روایت کی وجہ سے مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان کی اپنی سلبی اولادیں بھی ہیں جس طریقے سے انسانوں کی ہوتی ہیں. اور دوسری روایت بھی مشہور ہے کہ شیطان روزانہ پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کے بچے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اس روایت سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ذریت شیطان کی حقیقتاً ہے، مجازن نہیں ہے. یعنی شیطان کی اپنی نسل بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور اس کی پوری نسل در نسل اس کے چیلے بھی اور مددگار بھی ہیں. افتتخذون، کیا تم بناتے ہو ابلیس کو، وذریتہ، اور اس کی نسل کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ. یعنی اللہ فرمانے دوست تو مجھے ہونا چاہیے، اور دوست تم بنا رہے ہو شیاطین اور اس کے چیلوں کو اور اس کی نسل کو، حالانکہ میں تم کو بتا رہا ہوں وہم لکم عدو، کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، گنہگاروں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. ما اشہدتہم، میں نے ان کو حاضر نہیں رکھا تھا، خلق السماوات، آسمانوں کے بنانے کے وقت، والارض، اور نہ ہی زمین کے بنانے کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کو بناتے کے وقت. یعنی جب شیاطین کو بنایا یا آسمانوں کو بنایا یا زمین کو بنایا تو میں نے ان سے پوچھ گچھ نہیں کی تھی، میں نے ان کو حاضر نہیں رکھا تھا. جب میں نے اللہ ہو کر ان کو کسی چیز میں شریک نہیں کیا تو تم دوستی کے اندر میرے ساتھ ان کو شریک کیسے کر رہے ہیں؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ، اور میں نہیں ہوں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو، عَضُدًا، اپنا دست و بازو. یعنی جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں شیاطین، ان کو میں اپنا دست و بازو بنا لوں، اپنا مددگار اور مشورے کا ساتھی بنا لوں؟ نہ، ما كنت، میں نہیں ہوں متخذہ بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضداً، دست بازو بنا کر.
وَيَوْمَ يَقُولُ جس دن اللہ فرمائیں گے نادو قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے نادو پکارو شرکائی الذین میرے ان شریکوں کو الذین زعمتم جن کو تم نے خدا گھڑ لیا تھا فدعوہم پھر وہ آوازیں دے کر اپنے اللہ کے شریکوں کو پکاریں گے فدعوہم پھر وہ ان کو پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم لیکن وہ ان کو جواب کچھ بھی نہیں دیں گے وجعلنا بینہم موبقا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ یعنی ان کے اور ان کے شریکوں کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے جس آڑ کی وجہ سے وہ مزید مایوس ہو جائیں گے کہ ان شرکاء کی طرف سے ہمیں کوئی بھی جواب ملنا نہیں ہے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ اور دیکھ لیں گے گنہگار النَّارَ آگ کو فَظَنُّوا پھر وہ یقین کر لیں گے أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا کہ ان کو اس کے اندر جانا ہی جانا ہے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور وہ نہیں پائیں گے وہاں سے کوئی راستہ ہٹنے کی جگہ اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ نہیں پائیں گے کہ وہاں سے ہٹ کر آگ والے راستے سے ہٹ کر کہیں اور چلے جائیں وَيَوْمَ يَقُولُ جس دن اللہ کہیں گے نادو پکارو شرکائی الذین میرے ان شریکوں کو الذین زعمتم جن کے بارے میں تم نے گمان کر لیا تھا کہ وہ تمہارے خدا ہیں فدعوہم پھر یہ لوگ مجرمین ان کو پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم لیکن وہ شرکاء ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیں گے وجعلنا بینہم موبقا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ اور گنہگار دیکھیں گے النَّارَ آگ کو فَظَنُّوا پر وہ یقین کر لیں گے أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا کہ ان کو اس کے اندر اب جانا ہی جانا ہے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور وہ نہیں پائیں گے وہاں سے ہٹنے کی جگہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کے عنوان سے یعنی نت نئے طریقوں سے عمدہ مضامین کے ساتھ الگ الگ آیات کے ساتھ پھیر پھیر کر ہم نے قرآن میں دلچسپ رائے اور بہت ہی دلچسپ انداز کے ساتھ ہر قسم کے مضامین بیان کیے وَكَانَ الْإِنسَانُ لیکن انسان واقع ہوا ہے اکثر شیء تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جدلاً جھگڑا کرنے والا انسان بقیہ تمام مخلوقات کے اندر سب چیزوں کے اندر سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا واقع ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور اس کا قریب کا مضمون صحیح مسلم کے اندر بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کے اوپر جب جہنم کا فیصلہ ہوگا اس بات کے اوپر فرمایا کہ انسان جھگڑالو ہے کیسے جھگڑا کرے گا یہ قیامت کے دن جب کافر پر کفر کا فیصلہ ہوگا جہنم میں جانے لگے گا تو اللہ فرمائیں گے دیکھو یہ تمہارا رسول ہے ہم نے اس کو تمہارے پاس بھیجا تھا تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو یہ کافر کہے گا ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا اس نے کتاب بھیجی ہم نے ایمان لے آئے ہم نے اس کی بات مانی ہم نے اس کے تصدیق کی ہم نے آپ کی عبادت کی تو اللہ فرمائیں گے تمہارے اعمال نامے میں تو کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ کہیں گے اعمال نامے کو کیا کرنا ہے اعمال نامے میں ممکن ہے نہ لکھا ہو تو اللہ فرمائیں گے تم اپنے رسول سے پوچھ لو وہ کہیں گے رسول تو ممکن ہے موجود نہ ہو اس کو جب میں نے کیا پھر اللہ کہیں گے کہ اچھا جو تمہارے ساتھ فرشتے ہیں ان سے پوچھ لو وہ آدمی کہے گا یہ کافر کہے گا کہ فرشتوں کو کیا پتا فرشتے تو مجھے دکھتے نہیں تھے مجھے کیا پتا کہ وہ میرے ساتھ تھے بھی کہ نہیں تھے اللہ فرمائیں گے چلو لوح محفوظ تقدیر میں دیکھ لو کہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ تم نے اچھے اعمال نہیں کیے دنیا کے اندر وہ کہے گا کہ میں تو نہیں مانتا اس کو میں نے تو کیے اب جب اتنا جھگڑا اللہ سے کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے پھر اس کے زبان اس کی آنکھیں اس کے کان اس کے ہاتھ اس کے پاؤں سب اس کے کفر پر گواہی دیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے اس پر فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کہ انسان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا واقع ہوا ہے اپنے اندر سے جھگڑا کرنے کی صفت کو ختم کریں دیکھیں ایک ہے کسی کی رائے سے اختلاف کرنا وہ آپ کا حق ہے سورہ ہود میں آپ نے پڑھا تھا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کہ اختلاف پر تو دنیا چل رہی ہے تصویر ایک
تصویر کائنات بے اختلاف سے رنگ ہے، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. گلہائے رنگ رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. شاعر کہتا ہے گلہائے رنگ رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. یعنی اس دنیا کے اندر تو اختلاف اچھی بات ہے، کوئی برا تو نہیں ہے، لیکن اختلاف کے نام پر مخالفت یہ اچھی بات نہیں. آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، ممکن ہے آپ کو میرا پڑھانا کا انداز اچھا لگتا ہے، ایک کو اچھا لگے گا، دوسرا بولے گا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، تو جھگڑا نہ کرنے لگ جائے. اس کا مزاج ہے بھائی، ممکن ہے اس کو بات آپ کی سمجھ نہ آتی ہو. اگر گھر کے اندر کبھی اس قسم کی اختلاف ہو جائے کہ بھائی یہ نہیں تو برداشت کریں، سامنے والے کو اسپیس دینا سیکھیں، جگہ دینا سیکھیں کہ بھائی اس کی اپنی رائے ہے. جب اللہ نے دنیا میں 7 ارب انسان بنائے اور کسی کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے تو مزاج کیسے ملتا جلتا ہوگا؟ بیوی کا مزاج الگ ہے، شوہر کا مزاج الگ ہے، تو ضروری تو نہیں ہے دونوں کی زندگی بھر بنتی رہے. نہیں، اختلاف تو ہوگا، استاد شاگرد میں اختلاف تو ہوگا، ماں باپ اولاد میں اختلاف تو ہوگا، ایک دوست کا دوسرے دوست سے اختلاف تو ہوگا، آپ حضرات کا آپس میں اختلاف تو ہوگا. اختلاف برا نہیں ہے، لیکن اختلاف کے نام پر سازشیں کرنا یا مخالفت کرنا، دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، دوسرے کے لیے گڑھے کھودنا، یہ جائز نہیں. حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کو تمام بندوں میں سب سے برا بندہ کون لگتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، نہیں، حج عمرے نہیں کرتا، نہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتا، نہیں، درس قرآن میں نہیں بیٹھتا، نہیں. حدیث شریف میں اللہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، الالد الخصم، بات بات پر جھگڑنے والا، جھگڑالو طبیعت کا مالک. تھوڑا سا کرو کہ جھگڑنا شروع ہو جائے گا، تانا مارنا شروع ہو جائے گا، پرانی بات یاد دلانا شروع ہو جائے گا. اپنی طبیعت کے اندر سے اس جراثیم کو باہر نکالے. جھگڑنا نہیں، بات بات پر جھگڑنے کا ماحول بنانا، مزاج بنانا، یہ اچھی بات نہیں. یہ بول تو میں آپ کو رہا ہوں، سنا اپنے آپ کو بھی رہا ہوں. ہماری جو نصیحت ہے یہ نصیحت نہیں ہوتی، یہ تو ایک خالی سافٹ ریمائنڈر ہوتا ہے. یہ سنانا اپنے آپ کو بھی ہے کہ میں خود بھی اپنی زندگی میں دیکھوں کہ بھئی میرے اندر کتنی جھگڑالو کی اور مزاج میں کتنے جھگڑنے کی کیفیت ہے، اس کو کھینچ کر باہر نکال. کوئی جھگڑنا نہیں ہے، اختلاف ہے، کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی رائے کا، لیکن جھگڑنے والے جو ماحول ہے اس سے اعتراض کریں. اور اللہ فرمانے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنا دی گئی کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ لڑتا جھگڑتا یہی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے، فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، مِن كُلِّ مَثَلٍ ہر قسم کے عنوانات. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان ہے، أَكْثَرَ شَيْءٍ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ، جدلاً جھگڑا کرنے والا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگ ایمان لانے سے نہیں رکے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، نہیں رکے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، مگر یہ کہ جب ان کے پاس آ جائے، سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کا طریقہ، یعنی جب تک ان کے پاس عذاب، یہ جب تک ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا وہ ایمان نہیں لاتے. او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے پاس عذاب کھڑا ہو جائے روبرو، یعنی جب ان کو لگے گا سر پر پڑ گئی ہے، عذاب آ گیا، اب وہ ہدایت، اب وہ ایمان لائیں گے، اپنے رب سے استغفار بھی کریں گے، گناہ بھی معاف کروائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایمان لانے سے یہی چیزیں روک دیتی ہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، إِلَّا مُبَشِّرِينَ، مگر خوشخبری دینے والا، وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والا بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر غلط باتوں کا، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس سے حق بات کو ڈگمگا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور وہ بنا لیتے ہیں میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور اس کو جس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا تھا، یعنی قرآن و حدیث، کیا بنا لیتے ہیں؟ ہزواً، مذاق، ٹھٹا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگ ایمان لانے سے نہیں رکتے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ جائے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے سے نہیں رکتے جب ان کے پاس ہدایت آ جائے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے.
او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب روبرو کھڑا ہو جائے. وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، ویجادل الذین کفروا، اور کافر جھگڑا کرتے ہیں بالباطل، جھوٹ کے ساتھ. کیوں؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ ڈگمگا دیں اس سے حق کو. حضرات محترم، اس وقت سب سے بڑی جنگ جو باطل کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اتنا دجل پیدا کر دے کہ حق راستہ کیا ہے ڈگمگا جائے. یہ سب سے بڑی جنگ اس وقت باطل ہم سے کروانا چاہتا ہے. اس وقت باطل قرآن پر محنت نہیں کر رہا، قرآن کے چیلنج قبول نہیں کر رہا، حدیث پر محنت نہیں کر رہا. اس وقت سارے باطل کی محنت یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کے اوپر حق بات کو اتنا مشتبہ کر دو، اس میں اتنا التباس لے آؤ، اس میں اتنا اشتباہ لے آؤ کہ حق پر ہونے کے باوجود وہ پوچھے کہ یار حق ہے کیا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، یہ قرآن کی 1400 سال پہلے پیشن گوئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ کافر باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرے گا، اور جھگڑا اس لیے نہیں کرے گا کہ باطل کو اونچا کر دے، کفر کو غالب کر دے. نہیں، وہ اس وقت جو باطل محنت کر رہا ہے وہ ہے لیدحضوا بہ الحق، حق کے اندر وہ کیڑے نکال رہا ہے، حق کے راستے کو ڈگمگا رہا ہے تاکہ مسلمان تذبذب اور شک کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے کہ آیا یار میں رائے حق پر ہوں یا نہیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور وہ بنا لیں گے میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا، ہُزُوًا مذاق. وَمَن أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّن ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّ، جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن اس نے اعراض کیا، وَنَسِیَ، اور بھول گیا، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے. یعنی اللہ کے آیتوں کے اوپر جب نصیحت کی جاتی تھی تو نصیحت سنی نہیں، اور سنی تو عمل نہیں کیا، اور جو اپنی بدعملیاں کرتوت دنیا میں کیے یہ یقین تھا کہ اس کے اوپر آگے جواب دینا ہے، لیکن وہ نسیہ، بھول گیا. قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا احصاہ اللہ محفوظ رکھتا ہے، قیامت کے دن جواب دہی. چنانچہ اللہ فرماتا فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربی، جس کو اس کے رب کی آیتوں اور نصیحتوں کے ذریعے سے ڈرایا گیا، فاعرض عنہا، لیکن اس نے اعراض کیا، ونسیہ، اور بھول گیا، ما قدمت یدا، جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے. انا جعلنا علی قلوبہم، بلا شبہ ہم بنا دیں گے ان کے دلوں پر، اکنتاً ایک پردہ، ان یفقہوہ، تاکہ وہ دین کی بات سمجھ نہ سکیں. عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے کیا ہی کہنے، یہاں پر اصل لفظ ہے اللہ یفقہو، تاکہ وہ دین کی بات سمجھ ہی نہ سکے. ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایسا گمراہی کا غلاف اور پردہ ڈال دیا، این یفقہو، تاکہ وہ دین کی بات سمجھ نہ سکے. لا یہاں پر محذوف ہے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اے نبی اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت والے راستے پر نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر اللہ ان کی پکڑ کر لے، بِمَا كَسَبُوا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے لیے عذاب جلد آئے گا. بَل لَهُم مَّوْعِدٌ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لَن يَجِدُوا، وہ نہیں پائیں گے، مِن دُونِہ، اس وقت مقرر کے علاوہ، موئلاً، کوئی پناہ کی جگہ. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کی، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے گناہ کیے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے ہلاک ہونے کی جگہ کے لیے، موعداً، ایک وقت مقرر. انا جعلنا علی قلوبہم، بلا شبہ ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر، اکنتاً، پردے، ان یفقہوہ، تاکہ وہ دین کی بات سمجھ نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اے نبی اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ بھی کبھی بھی ہدایت والے راستے پر نہیں آئیں گے.